بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جرمنی کرسمس مارکیٹ حملہ، مجرمانہ غفلت کا انکشاف، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جمعہ 20 دسمبر کو شام 7:04 پر جرمنی کے صوبہ سکسنی انہالٹ کے دارالحکومت مگدابرگ کی کرسمس مارکیٹ پر حملہ کے بارے میں اسی چینل پر چند روز قبل ایک پروگرام پیش کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر کوئی مزید اہم معلومات سامنے آئیں تو ان کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ تو اس سلسلہ میں چند مزید معلومات پیش خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ حملہ میں ملوث سعودی نژاد طالب کو عدالت میں پیشی کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اب چونکہ جرمنی میں کرسمس کی چھٹیاں ہیں، اس لیے حملہ آور سے تحقیق کے بارے میں فوری معلومات پبلک نہیں کی گئیں۔ اسی طرح جب مگدابرگ کی کرسمس مارکیٹ کی سیکیورٹی کے انتظامات کا تنقیدی جائزہ لیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ کرسمس مارکیٹ پر اس حملہ کو روکا جا سکتا تھا اگر اس کے سیکیورٹی پلان میں اس 5 میٹر چوڑی سڑک جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی موبائل بیریئر یا روک بنا دی جاتی۔ اس تصویر کے مطابق سرخ رنگ میں یہ جو راستہ واضح کیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حملہ آور اس 5 میٹر چوڑی سڑک نشان نمبر 1 سے، جہاں کوئی روک بیریئر یا چیکنگ نہیں تھی، اس جگہ سے مارکیٹ میں داخل ہوا تھا اور پھر اس نے نشان نمبر 2 پر واضح کیے جانے والے راستہ پر 400 میٹر تک مارکیٹ میں موجود افراد پر گاڑی چڑھا دی تھی، جس سے 5 اموات اور 200 افراد زخمی ہوئے تھے۔ مارکیٹ میں پولیس 250 میٹر پر موجود تھی، جس نے فوری رد عمل دکھلایا اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حملہ آور اپنی کار لے کر نشان نمبر 3 سے نشان نمبر 4 کی طرف گیا اور پھر نشان نمبر 4 پر پولیس نے اس کی گاڑی کو روک لیا اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ جرمنی قانون کی حکمرانی کے نفاذ کا ملک ہے اور یہاں پر ایسے کسی واقعہ کو بہت ہی سنجیدگی سے لے کر اس کے ہر پہلو کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ صوبہ میں موجود ایک ادارہ کرمنلسٹک انسٹیٹیوٹ کے CEO مکرمی ڈیٹر سیگل نے اس حادثہ کا ہر پہلو سے جائزہ لے کر پبلک پراسیکیوٹر دفتر میں سوموار 23 دسمبر کو ایک رپورٹ جمع کروائی ہے، جس میں درخواست کی گئی ہے کہ یہ حادثہ پولیس اور شہر کی انتظامیہ کی ناقص سیکیورٹی منصوبہ بندی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ چنانچہ شہر کی انتظامیہ اور پولیس کے خلاف مجرمانہ غفلت کے الزامات کے مقدمہ کو قائم کر کے اس کی تحقیقات کی جائے۔ اس رپورٹ میں بنیادی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس مارکیٹ میں داخلے کے لیے یہ جو 5 میٹر چوڑی سڑک تھی، اس پر توجہ کیوں نہیں دی گئی اور اس داخلی راستے کو خالی رکھ کر حملہ آور کو مارکیٹ میں داخلے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی۔ اگر اس راستہ پر کوئی روک یا بیریئر یا چیک پوسٹ قائم کر دی جاتی تو یہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مارکیٹ کے لیے سیکیورٹی پلان بنانے والا جو سربراہ ہے اصل میں وہ ملزم بنتا ہے۔ اسی طرح اس شہر کے مجرمانہ غفلت کی فیلڈ میں کام کرنے والے ایک ماہر وکیل ڈاکٹر آدم نے بھی کہا ہے کہ مارکیٹ میں داخلے کے اس راستے کو فری فار آل رکھ کر مجرمانہ غفلت کا ثبوت دیا گیا ہے اور ان کے مطابق شہر کے پبلک پراسیکیوٹر کو پولیس اور شہری انتظامیہ کی اس غفلت کے بارے میں فوری تحقیق کرنی چاہیے اور شہر کی پولیس اور انتظامیہ کو اپنی اس مجرمانہ غفلت کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے۔ شہر کے پبلک آرڈر کے انچارج نے البتہ سیکیورٹی انتظامات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ دراصل ہنگامی صورتحال کے لیے انخلاء یعنی ایگزٹ کے راستے جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے تھے اور ان پہ مارکنگ ہونی چاہیے تھی۔ وزارت داخلہ کی ترجمان محترمہ پیٹریسا بلائے کے مطابق شہری انتظامیہ اور پولیس کو تمام داخلی راستوں پر موزوں بیریئرز اور روکیں مہیا کرنی چاہیے تھیں، تاہم یہ بیریئر یا روکیں کس قسم کی ہونی چاہیے اس کے بارے میں چونکہ کوئی واضح ہدایات موجود نہیں ہیں، تو
تو یہ مقامی پولیس اور شہری انتظامیہ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح شہر کے سول حقوق کے ماہر وکیل کے مطابق اس حادثہ میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے اپنی اپنی صورتحال کے مطابق پولیس اور شہری انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کو بنیاد بنا کر ان پر مقدمے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں ایک مزید دلچسپ سی معلومات کہ جب حملہ آور کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو پولیس کو حملہ آور کی طرف سے لکھا ہوا ایک وصیت نامہ بھی ملا کہ اگر وہ مر جائے یا اس کے مر جانے کی صورت میں اس کی جو بھی جائیداد یا ملکیتی اشیاء ہوں، ان سب کو جرمنی کی تنظیم ریڈ کراس کو عطیہ کر دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھیں اب تک کی مہیا شدہ تازہ ترین معلومات جو کہ آپ تک پہنچا دی گئی ہیں۔